السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کے ابتدا میں روزانہ کی طرح آج بھی دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا. بآواز سے بلند نعرہ صلی اللہ. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے جس نے یہ کائنات سجائی ہے اور جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. اس پروردگار عالم کے حضور ہم اپنی مجلس کے ابتدا میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں. معبود ہم ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہ ہوگا کہ تو نے ہمیں حق پہ پیدا کر دیا، تو نے ہمیں چہردہ معصومین کے دامن سے متمسک کر دیا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم جتنا ہی شکر ادا کریں مگر اس نعمت کا شکر ادا نہ ہو پائے گا. کل کی مجلس تک ہماری گفتگو ہو رہی تھی سورہ بقرہ کی آیت 165 پر، جس سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. جو اس آیت میں جو بڑا غور طلب جملہ ہے وہ یہ ہے اشد، شدید محبت رکھتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے محبت رکھنا، اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی راہ میں شدید محبت کرنا، جیسی کربلا والوں کو تھی. یعنی وہ ایسی ہستیاں ہیں جن کا ایمان کامل تھا، اور اس طرح اگر انہوں نے چاہا خدا پسند کرتا ہے کہ ہم پیاسے رہیں تو ہم اس پیاس پہ راضی. اگر خدا پسند کرتا ہے ہم اپنے جوانوں کو تہے تیغ جانے دیں، ہم اس پہ راضی. یعنی وہ ایسی ہستیاں ہیں کربلا کی جن کا ایمان کامل ہے، کیونکہ ایمان کوئی کانسٹنٹ چیز نہیں ہے. ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. نیکیاں کرتے ہیں تو ایمان بلند ہوتا جاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں
تو ایمان گھٹنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان وجود سے نکل جاتا ہے، کیونکہ رسول اسلام رسول ختم مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اسلام سے کسی نے سوال کیا کامل الایمان لوگ کون ہوتے ہیں، کن کا ایمان کامل ہوتا ہے؟ تو رسول کہتے ہیں جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے وہ بھی اسی کو پسند کرے مومن، اور جس چیز سے اللہ نفرت کرتا ہے وہ بھی نفرت کرے، تو پھر اس کا ایمان کمال کی منزل پہ آ جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے ایمان۔ اور ہمیں اور آپ کو کامل ایمان کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ ہم جب بہشت میں پہنچیں تو ہم معصومین کے قرب کی منزل پر ہوں۔ جس کا ایمان جتنا کامل ہوگا وہ اتنا قرب کی منزل پر ہوگا۔ یہ کربلا بتا رہی ہے، تمام شہیدوں سے کہا جو جانا چاہے وہ چلا جائے، مگر ایک کو خط لکھ کے بلایا، اور وہ اتنا قریب ہے کہ جب امام حسین کی زری میں جائیں پہلے حبیب نے مظاہر کو سلام کریں پھر آقا کو سلام کریں، اور جو اتنا قریب ہے کہ روایتیں ملتی ہیں جو بھی زائر کربلا جاتا ہے تو وہ رجسٹر جس میں زائروں کے نام لکھے جاتے ہیں وہ حبیب ابن مظاہر انٹری کرتے ہیں۔ یعنی قرب کی ایسی منزل کیوں ملی؟ ایمان کامل تھا، ایمان مکمل تھا، اس لیے دنیا میں بھی قریب تھے اور بعد شہادت بھی آقا حسین کے قریب ہیں۔ اور یہی حال ہمیں سیکھنا یہی چاہیے کہ ہم ان ہستیوں سے سیکھیں کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے کامل کریں۔ اچھا، ہماری آپ کی عادت ہے ذرا سا پریشان ہو جائے تو فوراً دعائیں خدا سے، 1-2 دن، ہفتہ 10 دن گزرا تو ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں، مولا دے دیجئے، مولا آپ کے پاس تو ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اپنوں کو نہیں دیں گے، مولا آپ تو غیروں کو بھی دے دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہے، اور اگر ہماری حاجتیں ہم پوری نہیں ہو رہی تو نعوذ باللہ جیسے خدا ہم سے ناراض ہے۔ اگر اس منزل پہ پرکھیں تو کربلا کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، کربلا کے وہ جوان جن کی کبھی نماز شب قضا نہ ہوئی، وہ جو خاندان اہل بیت سے تھے، تو آپ ان کے عمل کو کیا کہیں گے؟ بے اللہ بارش برسا دیتا، پانی ہی پانی ہوتا، حسین اشارہ کر دیتے، فرات قدموں میں آ جاتی۔ تو اگر یہ سوچیے معجزے کی طاقت ان کے پاس، کائنات کے امام ہیں، مگر کسی بچے نے یہ نہیں کہا مولا آپ تو ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، 1-2 گھوٹ پانی پلوا دیجئے، کیوں نہیں کہا؟ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری نسلوں میں ایمان سلامت رہے، تو ہم نے بچوں کو سمجھانا ہے۔ یہ حاجتیں قبول ہو رہی ہیں، خدا کا فضل و کرم ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف میں ہے اور خدا کو پکار بھی رہا ہے، اور اگر خدا نہیں دے رہا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا اس سے ناراض ہے، ورنہ کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تو معصوم بچوں کی سن لیتا، تو فرعون کی سن لیتا ہے، جیسے کہ میں نشرے میں واقعہ پڑھا تھا، سننے پر آئے تھے تو فرعون کی سن لیتا ہے، ان معصوم بچوں کی سن لی۔ اور یہ بات دراصل یہ کہ جو ہستیاں کربلا میں تھیں ان کے ناز خدا اٹھا چکا تھا، تو یہ جو غیر معصوم تھے حسین کے لشکر میں یہ کہہ سکتے تھے، میں اور آپ جیسے ہوتے تو بولتے کہ اللہ آپ کے ناز اٹھاتا ہے، آپ اللہ سے کہہ دیجیے ہمیں پانی نہ ملے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی مل جائے۔ نہیں، خدا اس پیاس پہ راضی ہے، اور زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا خدا ہم سے راضی رہے۔ ہوتا کیا ہے، کبھی ہمیں جوانی میں احساس اگر خدا دے، کبھی بڑھاپے میں، اور کبھی زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے، ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کا عبد ہونا ثابت کریں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ اور امام حسین کے نخرے اللہ نے کیسے اٹھائے تھے؟ واقعہ ناز اٹھائے ہیں۔ روایتوں میں ایک روایت جسے ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں جناب سیدہ کے گھر پہ گئی، شدید گرمی تھی مدینے میں، اور جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ بند تھا۔ جب دروازہ بند تھا تو دروازہ اس میں کچھ جھریاں تھی، لکڑی میں ہوتی ہیں، کہ جب میں نے اسے جھانک کے دیکھا تو دیکھا سیدہ سو گئی ہیں، چکی خود بخود چل رہی ہے،
اور امام حسین کا جھولا خود بخود جھول رہا ہے، اور جناب سیدہ کے مقابلے ان کے ہاتھ کے برابر میں ایک ہاتھ دیکھا، اب یہ نہیں پتا کس کا ہاتھ ہے، صرف ہاتھ نظر آیا اور وہ تسبیح کر رہا ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا میں بارگاہ رسالت میں آئی، اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آج میں نے عجیب معجزہ دیکھا۔ رسول اللہ کہتے کیا دیکھا؟ کہا میں آپ کی بیٹی کے گھر پہ گئی تھی، شدید گرمی تھی، دروازہ بند تھا، میں نے دروازے کی جھیری سے جھانک کے دیکھا تو سیدہ تو سو گئی تھی، مگر سیدہ کی چکی بھی چل رہی تھی، جھولا بھی کوئی جھلانے والا تھا، اور ایک ہاتھ تھا جو سیدہ جو تسبیح پڑھتی تھی وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اب رسول اسلام کا جواب سنیے، کہتے ہیں میری بیٹی روزے سے تھی اور میری بیٹی کام کر کر کے بے حد تھک چکی تھی، اللہ نے اس کو اونگ دے دی۔ وہ خدا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سے اونگ نہیں آتی، جو خدا سوتا نہیں ہے، اس نے جناب سیدہ کو تھوڑی نیند دے دی کہ سیدہ کو ذرا آرام مل جائے۔ سیدہ کی جو آنکھ لگ گئی تو وہ 3 کام جو سیدہ کر رہی تھی، ملک کو بھیجا، ایک ملک کو کہ تم جاؤ چکی چلاؤ، ایک ملک کو بھیجا تم جاؤ امام حسین کا جھولا جھلاؤ تاکہ حسین سوتے رہیں، اور ایک ملک کو بھیجا جو تسبیح سیدہ پڑھتی ہیں تم وہ تسبیح پڑھتی رہو۔ تو ام ایمن کہتی ہیں رسول اللہ خدا ان ملائک کے نام تو بتائیے، تو کہا جو چکی چلا رہا تھا وہ جبرائیل تھا، جو جھولا جھلا رہا تھا وہ میکائیل تھا، اور جو بیٹھ کے تسبیح کر رہا تھا وہ اسرافیل تھا۔ صلوات بھیجیے باواز میں۔ تو امام حسین کی جناب سیدہ کی ان ہستیوں کے خدا نے ناز اٹھائے ہیں، ملائکہ کو ان کے در پہ خدمت کے لیے بھیج دیا۔ تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ کربلا کا مارکا کوئی عام مارکا نہیں تھا، ایسا قیامت کا مارکا تھا جو قیامت تک باقی رہے گا، جو کو یاد مناتے رہیں گے۔ تو کوئی بھی عام انسان ہوتا، اور ایسا مارکا ہے جس میں معصومین بھی ہیں اور مولا کے چاہنے والے بھی ہیں۔ اس میں 17 دن پہلے مسلمان ہوا ہے وہ بھی ہے، جو پہلے شیعہ نہیں تھا اب شیعہ ہو گیا وہ بھی ہے، اس میں عالم بھی ہے، اس میں 90 سال کا بوڑھا بھی ہے، اس میں مولا کا غلام بھی ہے۔ تو وہ سارے طبقے کے لوگ جمع ہیں۔ تو اگر خاندان اہل بیت کا کوئی نہ کہتا تو کوئی اور تو کہہ دیتا غیر معصوم، مگر نہیں کہا۔ جو اطاعت امام کرے، جو اطاعت امام کرے وہ اہل بیت کی منزل پہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے سلمان فارسی کو کہا گیا سلمان منا اہل البیت۔ سلمان کا کمال کیا تھا کہ اہل بیت کی اطاعت کرتے تھے، اور وہ جو سب لوگ تھے جو امام حسین کے لشکر کے لوگ تھے وہ حسین ابن علی کی اطاعت کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ پیغام دیا کبھی اطاعت امام سے غافل مت ہونا۔ اور کیوں ہوا کربلا کا مارکا؟ ایک جملے میں اگر جواب دے، کائنات کی ہدایت کے لیے اور دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ کربلا کے واقعات کے بعد بہت سرکش حاکم آئے، مگر کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ یزید کے طرح سرکشی کر کے اور امام کو قتل کرے۔ کیوں؟ یہ واقع کربلا پتا تھا ہم جس امام کو بھی چھیڑیں گے وہ امام نئی کربلا بابا کر دے گا۔ اس کربلا کے واقعے نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ امام حسین نے پیاسے رہ کر بھی، ہم اور آپ روزے میں ذرا پیاسے ہوں ایک دن کے تو حالت یہ ہوتی ہے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، سوال نہیں کرو، بار بار نہیں بولا جا رہا، بہت پیاس لگ رہی ہے۔ اور مولا جو 3 دن کے پیاسے تھے بار بار جا کے خطبہ دے رہے ہیں، بار بار جا کے پہچانوں میں کون ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی کا لال ہوں، میں حجت خدا ہوں۔ بار بار حجت تمام کر رہے ہیں، میں نے کوئی گناہ کیا ہے جو تم لوگ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ یعنی بار بار بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، شدید گرمی ہے، ساتھیوں کے لاشیں اٹھا چکے، پھر بھی خطبہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ منصب ہدایت ہے، امامت کا مقصد ہدایت کرنا ہے۔ اور حسین ابن علی وہ کمال کی ہستی ہیں کہ مولا نے شہادت کے بعد بھی ہدایت کی ہے، آج تک کر رہے ہیں۔ شہادت کے بعد کیسے ہدایت کیے؟ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، یزید کے سپاہی کوفہ پہنچ گئے، 3 دن تپتی ہوئی ریت پر امام حسین کا لاشا پڑا رہا ہے۔ جب تپتی ریت پہ لاشا پڑا تھا، ایک بارگی پرندہ آیا اور اس پرندے نے امام کی جسم سے خون بہ رہا تھا،
اور جو صحرا کی خاک اڑ اڑ کے جسم پہ آتی تھی تو پورا جسم زخم سے جو تیر لگے ہیں، تبر لگے ہیں، تلواروں کے زخم ہے. پرندہ آیا اور آ کے دیکھ رہا ہے یہ شہید کیسا ہے جس کو کسی نے غسل و کفن بھی نہیں دیا، دفن بھی نہیں کیا. ایک بار کی وہ پرندہ آ کے امام کے حلقوم سے جو خون بہ رہا تھا، جو گردن کو جدا کیا تھا، اس حلقوم سے جو خون بہ رہا تھا، اس کبوتر نے آ کے اس پہ اپنے پروں کو ملا اور پروں سے مل کے امام حسین کے خون کو اور اڑ کر ایک جگہ پہ گیا جہاں بہت سارے پرندے بیٹھے تھے اور جا کے اپنی زبان میں کہتا ہے تم لوگ یہاں دانے کی فکر میں ہو، کھانے پانے کی فکر میں ہو، تو پتا ہے رسول کا نواسہ ذبح کر دیا، اس کا لاشا پڑا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے. جانور نام کی مظلومیت کو پہچان رہے ہیں. جب یہ بات سنی تو باقی پرندے بھی آئے اور باقی پرندوں نے بھی آ کے وہاں پہ ایسے گریا کیا جسے حسین پہ رو رہے ہیں اور امام حسین کے خون میں اپنے پروں کو غلطہ کیا. پھر یہ سارے پرندے دور دور اڑ گئے. ہم جا کے لوگوں کو خبر دیں کہ پہچانے ہمارے پروں پہ کس کا خون ہے. جو پرندہ، جو کبوتر سب سے پہلے آیا تھا وہ پرندہ پہنچا مدینے اور مدینے جا کے روضہ رسول پر اپنی آواز میں روتا رہا. اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے آپ کے نواسے کو ذبح کر دیا کیا، لاشا پڑا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں. دیر تک روتا رہا. اس کے بعد مدینے میں رات ہو گئی تھی. ایک مرتبہ یہ اڑ کے اور مدینے کے ایک باغ کے درخت پہ بیٹھ گیا. باغ کس کا تھا؟ یہودی کا. اور وہاں پہ جو مزدوری کے لیے آتا تھا وہ بھی مسلمان نہیں تھا، مگر اس کی ایک بیٹی اپاہج تھی، نہ اسے نظر آتا تھا، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، نہ وہ اٹھ سکتی تھی نہ چل سکتی تھی. اس کا باپ اس کو محبت کے مارے جب اپنے گھر سے نکلتا تھا تو بیٹی کو ساتھ لے آتا تھا. باغ میں کہیں بھی اس کو درخت کے نیچے لٹا دیتا تھا اور سارا دن کام کرتا تھا. اس روز اس کے باپ کو اتنا کام کرنا پڑا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس گھر نہیں لے جا سکا. خود بھی ایک جگہ پہ لیٹ گیا، بیٹی بھی لیٹی تھی. جس درخت پہ پرندہ بیٹھا تھا اسی کے نیچے وہ بچی تھی. امام حسین کا خون ایک قطرہ اس بچی کی آنکھ پہ گرا. اسے نظر تو آتا نہیں ہے، آنکھ پہ خون کا قطرہ گرا، اسے آنکھوں کو ملا. جو آنکھوں کو ملا تو روشنی آ گئی. دوسرا خون کا قطرہ دوسری آنکھ پہ گرا، دونوں آنکھیں روشن ہو گئی. اس کے پر پہ جو قطرے خون لگا ہوا ہے وہ قطرہ قطرہ گر رہا ہے. امام کا خون تازہ، جو آج تک آپ حلب میں دیکھیے آج تک پتھر سے تازہ ہو جاتا ہے. تو امام کا جب خون کے قطرے اس بچی کے جسم پہ گرے، وہ بچی جو مفلوج تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، ایک مرتبہ وہ بچی کھڑی ہو گئی، صحت پا گئی. اب جو صحت پا گئی تو ایک مرتبہ جب سکرن نمودار ہوئے، باپ قریب آیا تو دیکھ کے کہتا ہے کہ ہاں میری بیٹی تھی، آپ کو پتا ہے میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ بیٹی کہتی بابا میں ہی تمہاری بیٹی ہوں، مجھے صحت مل گئی. اس پرندے کے پروں سے جو خون گرا، ان خون کا میرے جسم پہ گرنا تھا، مجھے صحت مل گئی. اب یہ معجزہ دیکھ کے باپ حیران ہے. ایک بار کی خدا سے دعا کرتا ہے، بار اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ تو اس پرندے کو قوت گویائی دے دے، یہ مجھے بتائے یہ کون ہے، یہ کس کا خون ہے. جب اس نے خدا سے دعا کی تو اس پرندے کو گویائی ملی اور وہ کہتا ہے میں رسول کے نواسے کے جنازے پہ تھا، جسم پڑا ہے کربلا کی خاک پر، کوئی دفنانے والا نہیں ہے. اس کے خون کے قطرے ہیں جو تیری بیٹی پہ گرے ہیں، تیری بیٹی مفلوج سے صحت پا گئی. جب اس نے یہ سنا تو کہتا ہے جس نبی کے نواسے کا خون میں یہ تاثیر ہے یقیناً وہ نبی سچا ہوگا. خود ایمان لایا، بیٹی ایمان لائی اور اس کے قبیلے کے 500 لوگ ہدایت پا کے ایمان لیا ہے. بابا سے بولا سر یعنی امام حسین اپنی شہادت کے بعد سے ہی ہدایت کر رہے ہیں. آج تک امام حسین ہدایت کر رہے ہیں. جو اس ذکر مجلس کا سنتے ہیں اور جنہیں ہدایت نہیں ہوتی اور جو طالب ہدایت ہوتے ہیں، جن کے اندر طلب ہوتی ہے ہدایت مل جائے، وہ ہدایت پا جاتے ہیں. حسین ابن علی سفینۃ النجات ہیں، مصباح الہدی ہیں. اور کل کے مجلس تک ہم اور آپ اس منزل پر پہنچے تھے جیسے شہدائے کربلا اس آیت کا مصداق بن گئے. کس آیت کا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. صاحبان ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. ہم کیا کریں
کہ سعادت مند بن جائیں، ایسے ہی جیسے مولا کے اصحاب تھے۔ اور کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے چھٹے امام کی حدیث بیان کی تھی۔ امام کہتے ہیں اگر یہ تینوں باتیں تمہارے اندر نہیں ہوں گی تو تم سعادت مند بن جاؤ گے۔ کون سی نہیں ہونی چاہیے؟ لمبی آرزویں نہیں ہونی چاہیے، حرص نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گی کہ جس میں کہا ہے کہ 3 باتیں ہونی چاہیے۔ کل ذکر کیا وہ 3 باتیں اگر ہمارے وجود میں تو جدا کر دیجئے۔ آج ان باتوں کا تذکرہ کروں، وہ 3 باتیں جو اگر تمہارے کردار میں ہو جائیں تو تم سعادت مند بن جاؤ گے۔ پہلے رسول اسلام کی وہ حدیث جو کنز الاعمال میں رسول ختم مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور عجب یہ رسول کے جملے ہی معجزہ ہیں اگر ہم غور کر لیں۔ رسول کہتے ہیں اگر تم اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات کی اصلاح کر لو تو اللہ تمہارے اور لوگوں کے درمیان معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ مگر اللہ کے اور اپنے معاملات کیسے کریں؟ اگر خلوص نیت ہے، بولتے تو ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں قربت اللہ، روزہ رکھ رہے ہیں قربت اللہ، مگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو جتنا ہی عبادت گزار ہے وہ اتنا ہی بد اخلاق ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ، یہ نجاست ہے، وہ یہ ہے، اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ عرفہ سمجھنا۔ تو یہ رسول کی حدیث کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ اس لیے کہ عبادت کر کے انکساری نہیں آئی، عجز نہیں آیا، عبادت کر کے اللہ کے عبد نہیں بنے، خلوص نیت نہیں تھی تو ان کو عبادت کا وہ ثمر نہیں ملا۔ اور رسول کہتے ہیں اگر تم اللہ اور اپنے درمیان جو معاملات ہیں وہ حقوق اللہ اگر تم ادا کرو، وہ حقوق العباد جو خدا نے کہے وہ ادا کرو، تو اللہ تمہارے اور لوگوں کے درمیان معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ کیسے کر دے گا؟ جب کسی پوچھنے والے نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولائے کائنات سے ایک شخص نے سوال کیا، مولا آپ کو اتنا بڑا مرتبہ مل گیا، آپ جبرائیل کے استاد ہیں، آپ حلال مشکلات ہیں، آپ ولی خدا ہیں، آپ وسیع رسول ہیں، آپ نے خیبر فتح کیا، آپ کی اتنی صفات ہیں، آپ کو کیسے مل گیا یہ مرتبہ؟ جب مولا سے یہ سوال کیا تو مولا نے فوراً جواب دے کہا بس ایک کام کیا میں نے۔ کہا وہ کام کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے دل میں سوائے خدا کے کسی کو داخل نہیں ہونے دیا، بس پروردگار عالم نے مجھے یہ مرتبہ عطا کر دیا۔ ہم اور آپ یہی نہیں کر پاتے، ہم سب نیکیاں کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ خدا میں نیکی کی توفیق دیتا ہے، ہم نیکیاں کرتے ہیں، مگر ہم خالص نہیں ہو پاتے۔ نماز پڑھ رہے ہیں خدا تیری قربت اللہ، مگر جب نمازیں شب پڑھ رہے ہیں، جب مستحب نمازیں پڑھیں، جب تک گھر والوں کو پتہ نہ چلے، پھر گھر والوں سے عزیزوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم اتنے عبادت گزاریں تو پھر کیا فائدہ؟ کبھی کبھی ایک دل میں خواہش ہوتی ہے نا کہ ان کو تو پتہ چلے میں نے شعبان کے اعمال بھی کیے ہیں، میں پوری رات جاگی ہوں، یا اگر نہیں تو کسی سے فون پہ بات ہو رہی ہے میں تو کل پوری رات جاگی، اللہ کا بڑا شکر ہے میں ساری نمازیں پڑھی، دعائیں پڑھی۔ یہ بتانا بتا رہا ہے کہ آپ اپنی عبادتوں میں خالص نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کی تھی تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، جو کوئی نہ دیکھے وہ دیکھتا ہے، تو جب جس کے لیے کی اس نے دیکھ لیا تو پھر کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ اور مولائے کائنات کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں تو راتوں کو اڑ کر کندھے پہ روٹیوں کی بوریاں رکھ کر سرہانے جاتے ہیں اور مسکینوں غریبوں کے سرہانے وہ روٹی رکھ دیتے ہیں۔ کسی نے کہا مولا جگا کے بتا تو دے۔ کہا کیوں جگا کے بتا دوں؟ اس کی آنکھ کھلے گی، اس کو اپنے پاس غذا رکھی بھی ملے گی، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اور جس اللہ کے لیے کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ جب تک ہم خالص نہیں ہوں گے ہم مددگار امام نہیں بن سکیں گے۔ مجالس ایسا ہوتی ہیں ہمارے میں شہر کراچی کی بات کروں، یہیں پیدا ہوئی ہوں، مروں گی بھی یہیں، تو آج کیا ہے بڑے خلوص سے کہ بھئی مولا کی عزتداری ہے، مولا کی مجلس ہے، ہم بپا کریں گے، اتنا مجمع آتا ہے، اتنی انجمنیں آتی ہیں ماتم کے لیے، ٹائم دیا ہے 4 بجے کا، اب 4 سے 5 بجے، 5 سے 6 بجے بھی شروع کریں، ذرا مجمع آ جائے، ذرا لوگ تو آ جائیں ہماری سالانہ مجلس سے۔ خلوص کہاں گیا؟ عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، جس معصوم کا تذکرہ ہوتا ہے وہ معصوم آتے ہیں اور خاتون جنت آتی ہیں۔ جب آپ کی جنت کے عزادار آ گئے تو انتظار کس بات کا ہے؟
آپ زمین کے عزاداروں کے لیے عرش کے عزادار والوں کو انتظار کروا رہے ہیں. اگر ہم اب خلوص نیت ہو نا ہمارے اندر، بس خدا تو دیکھ رہا ہے، امام تو دیکھ رہے ہیں، بھلے ایک عورت بیٹھی ہو، آپ مجلس شروع کیجئے. اتنی خالص مجلس کریں گے تو یقیناً بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے. اور کیسے قبول ہوتی ہے؟ آیت اللہ مجتہدی قم میں رہتے تھے، اور وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مشہد میں تھے، واقعہ بیان کرتے ہیں امام رضا کے حرم سے میں زیارت کر کے نکلا. اب جب زیارت کر کے نکلا، علماء کا لباس پہنا ہوا تھا، تو ایک مرتبہ ایک خاتون قریب آئی، کہا روضہ خان ہے آپ؟ وہاں پہ جیسے ہم یہاں پہ ذاکر کہتے ہیں نا، وہاں روضہ خان کہتے ہیں. کیا آپ امام حسین کا ذکر پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتا ہوں مجلس. کہا میرے گھر آ کے مجلس پڑھ دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا. پتہ لے لیا، اسے پتہ بتا دی، یہاں اس گلی اس محلے میں. وہ دن آیا، اب آیت اللہ مجتہدی گئے اور گاڑی سے اترے، کچا راستہ تھا، پیدل چلنا پڑا، بڑی مصیبتوں کے ساتھ پہنچے اس جگہ پر. اب اس گھر میں پہنچے تو صاحب خانہ وہ خاتون تھی، اس نے بڑی عزت سے بٹھایا، کہا مجلس پڑھیے. کہا کوئی اور نہیں ہے؟ کہا میں ہوں نا، آپ پڑھ رہے ہیں، میں سن رہی ہوں. آیت اللہ مجتہدی نے مجلس پڑھ دی. جب مجلس پڑھ دی تو اس کے بعد اس عورت نے لفافے میں کچھ سکے دیے، ہدیتاً دیے، سنت امام ہے، دے دیا. اچھا جو وہ گھر سے باہر نکلے اور ان پیسوں کو گنا تو کہا وہ تو کرایہ بھی پورا نہیں ہے. خیر پڑھ کے آ گئے. اچھا اس عورت نے وعدہ لیا تھا فلاں تاریخ کو میرے گھر میں مجلس ہے، آپ آ کے پڑھیں گے، آپ آئیے گا. بڑی خوشامد کی. کہا اچھا میں آ جاؤں گا. باہر نکل کے تو پیسے ہی نہیں، تو کرایہ بھی پورا نہیں تھا. دل میں سوچا کیا فائدہ، یہاں کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. اب جب یہ جملہ ہم کہتے ہیں نا کوئی سننے والا نہیں ہے، تو اپنے عقیدے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. جناب سیدہ سن رہی ہیں، امام حسین سن رہے ہیں، ان سے بڑا سامع کون ہوگا؟ اس کے بعد ہم سوچے کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا. پہنچے اپنے مشہد میں، پہنچ چکے. اب جس دن وہ بلایا تھا وہ دن آیا، تو اب دل کہہ رہا ہے جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، اتنا فاصلہ طے کروں، اتنی کچی زمین پہ چلوں، جاؤں تو ایک عورت. یہی ہاں نہ کرتے کرتے آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی امام حسین کو خواب میں دیکھا، اور امام حسین کہتے ہیں مجتہدی اب اتنے بڑے ہو گئے ہماری مجلس بھی نہیں پڑھتے. مولا کا شکوہ، اتنے بڑے ہو گئے، اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا ہے کہ اب تم ہماری مجلس بھی نہیں پڑھتے. خواب سے آنکھ کھلی، فوراً امام رضا کے حرم میں گئے، امام کی زری کو پکڑ کے روئے، معافی مانگی، مولا مجھ سے غفلت ہو گئی، میں ضرور پڑھوں گا. پھر فوراً نکلے، اسی راستے پہ چلتے ہوئے اس مومنہ کے گھر پہنچے. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اس مومنہ نے دروازہ کھولا اور پہلا جملہ کیا کہا؟ جب ڈانٹ پڑی تب آئے نا. وہ اتنی معرفت رکھتی تھی امام حسین کی، جو ایک مجلس پڑھنے والا، ایک سننے والا، مگر اتنی معرفت تھی کہ کہتی جب ڈانٹ پڑی جب آئے نا، پھر بیٹھ کے مجلس پڑھی. تو آج کے دور میں جب 4-5 لوگوں میں مجلسیں ہو رہی ہیں، سب سے بہترین موقع ہے، جو پازیٹیو سائن ہے وہ کیا؟ ہم خلوص کی مجلسیں کر رہے ہیں. نہ پڑھنے والے کو تمنا ہے کہ مجمع ہو، نہ مجلس بپا کرنے والے کو تمنا ہے کہ بہت مجمع آ جائے. خلوص نیت سے مجلس کریں تو خدا قبول کرتا ہے، آئمہ قبول کرتے ہیں. بابا سے بلند صلوات دیں. جب رسول اسلام سے یہ سوال کیا گیا ہم کیسے سعادت مند بن جائیں، جو ہمارا آپ کا سوال ہے، ہم کیسے سعادت مند بن جائیں کہ ہم شہدائے کربلا جیسا مقام حاصل کر، ثواب حاصل کر سکیں. رسول اسلام نے کہا بنی آدم کو سعادت 3 باتوں پر عمل کرنے سے ملے. 3 باتیں کیا؟ خیر اللہ سے طلب کرے، دوسری چیز اللہ کی قضا پہ راضی رہے، تیسری چیز اس کا ہر عمل خلوص کے ساتھ ہو. اگر یہ تینوں باتیں ہوں گی تو پوری بنی آدم میں وہ سعادت مند لوگوں میں شامل ہو جائے گا. جب رسول اسلام نے یہ 3 باتیں کہی، آج کی مجلس سے مجھے بس یہ 3 باتیں پہنچا کے اور مسائب کی منزل پہ آتی. پہلی چیز رسول کہتے ہیں جو سعادت مند بننا چاہتا ہے وہ خیر اللہ سے طلب کرے. ہم اور آپ اللہ سے دعا تو مانگتے ہیں، بچے کو روزگار نہیں ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، ہاؤس بلڈنگ کا لون پاس کروانا ہے، کچھ کرنا ہے، اللہ سے تو مانگ رہے ہیں، مگر ہم کرتے کیا ہے؟ وہ صاحب اگر سفارش کر دیں تو ہمیں مل جائے گا.
وہ خاتون اگر ان خاتون سے ملتی ہے، اگر وہ کہہ دے ہماری بچی بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، یہ ہے، تو رشتہ مل جائے گا. فلاں صاحب بڑی پوسٹ پر ہیں، اگر وہ کہہ دے تو میرے بچے کو جاب مل جائے گی. یہ جملے کیا ہیں؟ رسول کہتے ہیں خیر من عند اللہ، تمام دنیا کا خیر اللہ سے ہے. جو اللہ ہر خیر کا مالک ہے، کیا وہ اپنے خیر سے ہمیں خیر نہیں دے سکتا؟ ہمیں خیر نہیں دے سکتا؟ ہم مانگتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اگر ہم اللہ کے خیر پہ راضی ہو جائیں، جو موسیٰ کو دریا میں راستہ بنا دے، جو ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دے، جو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، وہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتا؟ اگر ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے تو ہم ہر خیر اللہ سے مانگے. اور کیسے؟ ایک فتویٰ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام ایک روایت بیان کرتے ہیں جو ان سے، وہ کہتے ہیں میرے جد رسول اللہ نے کہی. کون سی روایت؟ رسول اسلام کہتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو معراج پر خدا نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے احمد، اگر میری مخلوق میں سے کوئی اتنی عبادت کرے کہ جتنی آسمان اور زمین والے کرتے ہیں، فقط زمین والے نہیں، آسمان والے ملائکہ بھی کا اتنی عبادت کرے جو زمین اور آسمان کے تمام لوگوں کی عبادتوں سے بڑھتر ہو، اور اگر وہ اتنے روزے رکھے اور اگر اس کی غذا فرشتوں کی طرح ہو جائے، طعام سے پرہیز، ہم انسان جتنا کھاتے ہیں وہ ملائکہ کی طرح طعام سے پرہیز بھی کرے، لیکن اگر اس کے دل میں نے دنیا کی محبت دیکھی، جاہ طلبی دیکھی، خود پسندی دیکھی، اس کو دنیا کی زینتوں کی تمنا ہے، تو یاد رکھو میں اس کے دل کو تاریک کر دوں گا، اس سے اپنی لذت عبادت چھین لوں گا، اس کے دل میں میری محبت جا نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا طلب ہے. اب چھوٹے بچے سوال کریں گے کہ اللہ نے دنیا میں پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا، جتنی نعمتیں اس دنیا میں ہیں یہ ہمارے استعمال کے لیے ہیں. ہم کرتے کیا ہے؟ استعمال تو کرتے ہیں مگر ہم ان چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. میری گاڑی خراب نہ ہو، بارش ہو رہی کسی اور کی گاڑی میں چلے جاؤ، میرا گھر اتنا صاف ستھرا گندگی نہ ہو. یہ سب چیزیں ہمیں استعمال کے لیے ملی ہیں. گھر نہ ہوتا تو کہاں رہتے؟ گاڑیاں تو سفر کہاں سے کرتے؟ دنیا کی ہر نعمت استعمال کے لیے ملی ہے، محبت کے لیے نہیں. ہم اور آپ دنیا سے محبت میں ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور جب ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو خدا نیکی کی سعادت چھین لیتا ہے. خدا کہتا ہے میں دل کو تاریک کر دوں گا، اس کو لذت عبادت نہیں دوں گا. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم ہر خیر اللہ سے طلب کریں. اور ایک روایت آپ کے سامنے کتاب قلب سلیم کی پیش کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے دوستوں میں، اصحاب میں ایک بہت عالم ان کا دوست تھا، علم رکھتا تھا. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے مجھے اپنے عزیزوں سے ملنے، حضرت موسیٰ سے کہتا ہے میں کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتا ہوں. جب اس نے حضرت موسیٰ سے اجازت طلب کی کہ میں عزیزوں سے ملنے جانا چاہتا ہوں تو حضرت موسیٰ نے ایک نصیحت کی. نصیحت کیا تھی؟ کہ صلہ رحم واجب کرو، رشتہ داروں سے ملو، مگر دیکھو ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا کے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ. ہر چیز کی اللہ نے حد رکھی ہے، کرو صلہ رحم مگر دنیا کے گناہوں میں مبتلا نہ ہونا. تم صاحب علم ہو، تم سب جانتے ہو. تو اس نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں، میں خیر ہی خیر کروں گا اور میں پلٹ آؤں گا. چلا گیا. کافی دن گزر گئے، وہ نہیں آیا. اب حضرت موسیٰ نے لوگوں سے پوچھا کیسا ہے وہ، کہاں ہے، کس حال میں ہے، میں نے اس کو کئی دنوں سے دیکھا نہیں. ابھی موسیٰ نے یہ سوال ہی کیا تھا، جبرائیل آئے اور جناب موسیٰ سے کہتے ہیں اللہ نے اس کو بندر بنا دیا ہے، وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر موجود، مسخ کر دیا خدا نے. اس نے ایسے گناہ کیے کہ خدا نے اس کو مسخ کر کے انسان کی شکل میں رہنے بھی نہیں دیا، بندر بنا دیا. اس مقام پہ ایک جملہ کہوں گی، اگر آج امام زمانہ کا وجود مبارک نہ ہوتا تو یہ دنیا آدھی سے زیادہ جانوروں سے بھر چکی ہوتی. یہ جو گناہ ہم لوگ کر کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں نا، یہ حضرت حجت کی برکت ہے. جب تک امام زمانہ اس زمین پر ہیں خدا نے کہا تھا میں عذاب نازل نہیں کروں گا. اے رسول جب تک آ گئے میں عذاب نازل نہیں کروں گا. اب رسول کے بعد آئمہ ہیں. اچھا جب اس کو بندر بنا دیا، اب موسیٰ نے سنا، موسیٰ کا عالم دوست مصلی بچھایا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور رو رو کے دعا کرے بار الہ میرے اس دوست کا عذاب برطرف کر دے.
اس کو اس عذاب سے نجات دلا دے. خدا کی آواز آئی اگر تم اس دعا مانگتے مانگتے تمہاری گردن بھی ٹوٹ جائے موسیٰ نہیں سنوں گا. اس لیے کہ وہ صاحب علم تھا, اس کے دل میں دنیا کی محبت ایسے آئی کہ اس نے نیکیوں کو چھوڑ کے اپنے سارے اعمال برباد کر لیے, اس لیے میں نے اس کو مست کر دیا. تو اب سنیے کہ ہم دنیا میں رہ کے ایک عالم اگر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے, اس سے محبت ہے یہ مل جائے, اس نے ایسا کیوں کہا, اس کے ساتھ یہ ہو جائے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے, دنیا دنیا صبح ہوئی تو دنیا, اس نے یوں کہا ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے, اور رات ہو جاتی ہے خدا کے آگے سجدہ کرنے کا وقت نہیں ملتا کہ 5 وقت کی سہل ترین نماز واجب ادا کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر خیر اللہ سے طلب نہیں کیا. ہمیشہ یہ دعا کیا کیجئے کہ ہر خیر اللہ کے پاس ہے, ہم معصومین کا واسطہ دے کے اللہ کا خیر طلب کرتے رہیں. صلوات بھیجیے بابا سے. دوسری چیز جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے تاکہ وہ سعادت مند ہو جائے, اللہ کی قضا پر راضی رہے. جو ہماری تقدیر میں خدا نے لکھ دیا ہے, مانگے, دعا تو مانگنی ہے, جانے خدا کس وقت تقدیر پلٹ دے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے بہت سی چیزیں تمہارے مانگنے سے مشروط ہوتی ہیں. تم مانگو گے تو میں عطا کر دوں گا, نہیں مانگو گے تو نہیں عطا کروں. مانگنا ہے, مسلسل مانگنا ہے, مگر اس کی قضا پہ راضی رہنا. اور چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام حدیث ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی قضا پر راضی رہتا ہے, دل سے راضی, جو میرے خدا کی مرضی کی, دنیا تو چند دنوں کی دنیا ہے, پھر تو ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ بات اپنے آپ کو سمجھانے میں کبھی برسوں لگ جاتے ہیں, کبھی پوری زندگی لگ جاتی ہے. انسان جوان ہوتا ہے, اللہ یہ دے دے, اس کو دے دیا, یہ دے دے. ایک گھر میں کئی بہویں ہوں, سب کے پاس اولاد ہو, ایک کے پاس نہ ہو, اس سے پوچھئے اس کو سب پلان تان, یہ منت مانی, یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا, اور اس کو اتنا, وہ بیچاری اپنے آپ کو گناہگار سمجھ لیتی ہے. اللہ نے سب کو اولاد دی, ایک بیٹی مجھے بھی دے دیتا. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں یہ عارضی دنیا, اگر بہت مانگنے پر بھی خدا نہیں دے رہا تو خدا کی قضا پہ راضی رہو. حکمت میں ہوگا تو کچھ عرصے بعد مل جائے گا, ابھی بہتر نہیں, تب بہتر ہوگا دے دے گا, اور بہتر نہیں ہے دنیا میں تو آخرت میں ملے گا, ہم آخرت میں صاحب اولاد ہوں گے. مگر یہ بات اپنے آپ کو سمجھانے میں برسوں لگ جاتے ہیں. اور چھٹے امام کہتے ہیں جو اللہ کی قضا پہ راضی رہتا ہے, وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے, اللہ کی نگاہیں اس پر رہتی ہیں. کیوں رہتی ہیں اللہ کی نگاہیں؟ اس لیے رہتی ہیں جس کو یہاں پہ محروم رکھا ہے اسے وہاں عطا کروں گا. وہ وہاں پہ بے اولاد نہیں ہوگا, وہ وہاں پہ تنگ دست نہیں ہوگا, وہاں مال و زر دوں گا. چھٹے امام کہتے ہیں اللہ کی نگاہ اس کی پسند پر ہوتی ہے. اور اگر دنیا میں آسمان سے بلائیں نازل ہو جائیں, زمین پہ پریشانیاں آ جائیں, مگر پھر بھی خدا اس بندہ مومن کو بچا لے گا ہر تکلیف سے, ہر بلا سے, اس دنیا میں بھی اجر دے گا. بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی آمدنی بھی نہیں ہے, ماشاءاللہ 6 بیٹیاں بھی آدھی, ماشاءاللہ بچے برسر روزگار ہے, کہاں سے آ گیا؟ خدا عطا کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ خدا کی رضا پہ راضی ہیں. تو دوسری چیز کیا ہے؟ خدا کی رضا پہ راضی رہو. اور علی والے کیسے خدا کی رضا پہ راضی رہتے ہیں؟ ساسا ابن سوہان, یہ وہ خطیب ہے مولا کی, واقعی رشک آتا ہے. کبھی کبھی مولا مسجد کوفہ میں بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے ساسا آج تم بولو میں سنوں گا. علی جس کا سننا چاہیں اس سے خوش نصیب کون ہوگا. اور ساسا ابن سوہان کیا کرتے تھے؟ مولا کے خطبے سے پہلے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرتے تھے. اب علی خطاب کریں گے, مولا کو پہچانو. یعنی وہ ایسے خطیب تھے, مگر کیا اتنا بلند مرتبہ جس کو علی سامنے بیٹھا کے سنے. ان کی ایک آنکھ میں بینائی نہیں تھی, آنکھ خراب تھی. ایک مرتبہ ان کا بھتیجا اخنف بن قیس اپنے چچا کے پاس آیا اور آ کے اپنے حالات کی پریشانی, اتنی مشکل ہے, گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے, فلاں دشمنی پہ تو لاوا ہے, جو سب انسانوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ پریشانیاں آ کے اس نے اپنے چچا کے سامنے شروع کر دی. ساسا ابن سوہان نے کہا خاموش ہو جاؤ, کبھی بھی اپنی پریشانی کسی سے مت کہو. کیوں؟ کہ دیکھو جب تم کسی سے پریشانی کہو گے نا تو 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا. یا تو سننے والا تمہارا دوست ہوگا, اور اگر تمہارا دوست ہے تو اس کو تکلیف ہوگی کہ میرے دوست کی پریشانی دور ہو جائے, اس کی مصیبت دور ہو جائے. اور اگر جس سے بیان کے وہ تمہارا دشمن ہے تو دل میں خوش ہوگا, اچھا ہے اور پریشان ہو.
اچھا اس پہ اور مصیبت آئے، اس سے کیوں نہیں کہتے جس نے تم پر یہ مصیبت ڈالی ہے وہی نکال سکتا ہے؟ اس خدا سے کہو اپنی مصیبت، کسی انسان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اگلا جملہ کہتے ہیں تمہیں تو پتا ہے کہ میری ایک آنکھ خراب ہے، اور کسی کو تو کیا میری بیوی کو نہیں پتا کہ میری ایک آنکھ میں بینائی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ اللہ کی قضا پر راضی ہے۔ یہ راضی رہنا اللہ ہمیں مجلس حسین سے سکھا دے۔ برسوں لگ جاتے ہیں، سب کو دیکھتے نعمتوں میں، خدا مجھے بھی دے دیتا، خدا میری بھی سن لیتا، مگر بس اس منزل ایمان پر آئیے۔ کربلا والوں کو یاد کر کے کہ اللہ کے لیے ان کو پانی دینا مشکل تھا، حسین اشارہ کرتے فرات آ جاتی خود، مگر کیوں نہیں؟ اللہ کی رضا پہ راضی، اللہ کی قضا پہ، اللہ کی تقدیر پہ جو راضی رہتا ہے وہ سعادت مند بن جاتا۔ تیسرا جملہ جو رسول کا تھا، رسول کا جملہ یہ تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں خلوص سے ہر عمل اللہ کے لیے انجام دو تو پروردگار عالم تم کو سعادت مندوں میں شامل کر لے گا۔ اچھا کیسے خلوص کتنا آ جائے کہ اللہ کے لیے ہم بالکل خالص ہو جائیں۔ روایتوں میں جو میں نے کل ایک روایت پڑھی، چھٹے امام کہتے ہیں اگر خلوص نیت سے ہر عمل کریں تو ہمارے شیعہ وہ منزلت رکھتے ہیں کہ ملائکہ آ کے ان کو سلام کریں اس زمین پر، مگر ہم اس لیے فضیلت ان کو دنیا میں نہیں دے رہے کہ پھر وہ ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگیں۔ تو شیعہ کا مقام یہ جو خلوص نیت سے ہر عمل کرے، اور جو خلوص نیت اگر ہم سیکھنا چاہیں تو مولا کائنات سے سیکھ لیں۔ ایک مرتبہ مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولائے متقیان کسی جنگ پہ تھے، جنگ میں ایک مشرک سے جنگ کر رہے تھے۔ اب مشرک دیکھ رہا ہے یہ حیدر ہیں، حیدر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مشرک سامنے تلوار چلا، ایک بار یہ کہتا ہے یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ مولا نے اٹھائی تلوار اپنی، اس کی طرف پھینک دی۔ اب اس نے مولا کی تلوار تو اٹھا لی اور سوال کرتا ہے یا علی کیا جنگ میں یہ زیب دیتا ہے کہ اپنا ہتھیار کسی کو دے دیں؟ اب مولا کا جملہ سنیے جو مولا ہی کہہ سکتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں جب اب تک سامنے تو دشمن تھا، مگر جب تو نے تلوار مانگی تو سائل بن گیا، اور علی کا یہ شیوا نہیں ہے کہ کوئی سائل کچھ مانگے اور علی نہ دے، اس لیے میں نے تلوار تیرے سامنے پھینک دی۔ جب تلوار کو اس نے اٹھا لیا تو ایک مرتبہ کہتا ہے یہ اہل دیانت کی سیرت ہے، یہ کہہ کے مولا کے قدموں پہ جھکا، مولا کے پیروں کا بوسہ لیا اور کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہوتا ہے۔ کیوں علی نے کیوں تلوار دے دی؟ کیوں؟ اتنا خلوص ہے کہ شکست اور فتح کا مالک خدا ہے۔ جب اللہ نے مجھے مشکل کشا بنایا ہے اور کوئی سائل مانگے تو میں کیوں نہ دی؟ یہ ہے اللہ پہ بھروسہ اور خلوص نیت۔ اللہ کی خاطر جنگ کر رہا ہوں اور اللہ کو فتح دینی ہوگی تو مجھے دے گا۔ یہ خلوص نیت اگر ہمارے اندر آ جائے تو اللہ ہمیں سعادت مندوں میں شامل کر لے گا، اور پھر بہشت میں اور برزخ میں ہم مولا کی زیارت کو ترسیں گے نہیں، ہم حسین ابن علی کا اقتدار دیکھیں گے۔ ہم سب اور آپ مجلسوں میں سنتے ہیں کہ جو اذان و اقامت دے کے مجلس پڑھے گا، جو نماز پڑھے گا، اس کے پیچھے ملائکہ کی 2 صفیں ہوتی ہیں، اور کتنی لمبی ہوتی ہیں؟ مشرق سے مغرب تک وہ صفیں ہوتی ہیں۔ سنتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی یقین نہیں آیا مجھے۔ میں نے آج سے 3-4 دن پہلے آپ کے سامنے کہا تھا نا کہ ہمیں نمازوں میں دعا کرنی چاہیے، ہم عمل کی منزل پہ بھی آ گئے، خلوص کی منزل پہ بھی آ جائیں گے، تقویٰ پہ بھی آ جائیں گے، اللہ ہمیں یقین کی منزل پر لے آئے۔ نماز پڑھتے ہیں زارو قامت دے کے، لیکن اگر کوئی ہمارا بچہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کے پیچھے ملائکہ پڑھا، ارے بیٹا ہماری نماز کہاں، ہم گناہگار، بھلا ایسا کیسے ممکن ہے؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ یقین نہیں آیا۔ اور یقین کیسا ہونا چاہیے؟ آقا محمد جواد حمدانی کتاب عرفا کی کرامتیں اس میں سے پڑھ رہی ہوں۔ آقا محمد جواد حمدانی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد میں داخل ہوا اور بہت روحانیت کے بہت بلند عالم تھے۔ جب داخل ہوئے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں میں دیکھا پوری مسجد میں ایک شخص ہے جو بوڑھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، میں نے دیکھا اس کے پیچھے ملائکہ کی 2 صفیں نماز پڑھ رہی ہیں، اور ملائکہ کی وہ 2 صفیں اتنی طویل ہیں کہ مشرق و مغرب تک، مگر وہ بوڑھا نہیں دیکھ سک رہا، مگر یقین ہے کہ جب پڑھ رہا ہوں تو خدا نے ملائکہ کی صفیں کھڑی کی ہوں گی۔ تو اگر یہ یقین ہمیں آ جائے تو ہم مولا کے سوا کسی کی نہیں سنیں گے۔
ہمیں یہ بات سنی ہے ایسی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، فلاں سے پوچھتے نہیں، ہمیں ایمان کو کامل کرنا ہے، منزل کمال پہ دعائیں پڑھتے ہیں. اب دعا پڑھ رہے ہیں مگر ذہن کے کسی کونے میں ہوتا ہے، اللہ قبول کر لے تو اللہ کا کرم، ہم تو بہت گنہگار ہیں، بے شک گنہگار ہیں، ہم خاکی ہیں. مگر جو معصوم نے کہا ہے اس پر یقین رکھیں، پتھر کی لکیر کی طرح بلائنڈ فیتھ رکھیں، جو مولا نے کہہ دیا وہ ہوگا. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم تھے، اور یہ عملیات کے ماہروں میں تصور کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص مجھے بہت تنگ کر رہا تھا، تانے تشنے برا بھلا کہنا، یعنی اس کی باتوں سے مجھے اذیت ہونے لگی. ایک بار میں نے چند مرتبہ سورہ نزلنا پڑھا، اور سورہ نزلنا پڑھ کے آقا قاضی جو انتقال کر گئے ہیں ان کو میں نے ہدیہ کر دیا. وہ بہت بڑے، آپ نے مجلسوں میں ان کا نام بہت سنا ہوگا. آقا قاضی کو میں نے چند مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے ہدیہ کیا. جب ہدیہ کیا تو پڑھتے پڑھتے ایک دم جو اونگ آئی تو مکاشفے کی حالت میں آقا قاضی کو دیکھا. وہ کہتے ہم تمہیں انا کفیناک المستہزئین، ہم تمہیں ان کے شر سے بچا لیں گے. اور کہیں گے بالکل ایسا ہی ہوا. وہ شخص جس نے میری زندگی مجھ پر مشکل کر دی تھی، چند دن گزرے وہ مفلوج ہو گیا. اب وہ مجھ پر کوئی طنز و تانے نہیں دے سکتا تھا. مگر کیا وہ کہتے چند مرتبہ سورہ قدر پڑھی اور ہدیہ کیا آقا قاضی کو، اور خدا نے مشکل آسان کر دی. ہمیں یہ یقین جب تک نہیں آئے گا، ہم اپنے عمل میں کامل جب تک نہیں ہوں گے، اس وقت تک نہ تو ہم امام زمانہ کے مددگار بن پائیں گے، اور نہ ہم سعادت مند مومنوں میں شامل ہو پائیں گے. کیونکہ امام زمانہ کا مددگار کیسا ہونا چاہیے؟ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، آخری روایت مصائب کی وجہ سے آقا ابو الحسن اصفہانی، ان کو علم دین سیکھنے کا بہت شوق تھا، اور باپ راضی نہیں تھے. ملا بننے چاہتے ہو، بڑا عالم بننے کا شوق ہے، فقیری ہوگی تمہارے گھر میں، کھانے کو ترسو گے، کوئی لا کے دے دے تو کھا لے، پیسے پائی کو ترسو گے. اب ان کو اتنا دل سے خالص تھے کہ نہیں میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں. کہا اگر تم علم دین سیکھنے جاؤ گے تو میں تمہارا کوئی خرچہ نہیں اٹھاؤں گا. کہا بابا مجھے منظور ہے، مجھے علم دین سیکھنے دیجیے. خیر اجازت دے دی والد نے. اب جب اجازت دے دی، اصفہان میں مدرسہ صدر تھا، وہاں داخلہ لے لیا. سردی کا موسم آیا. اب باپ تو باپ ہے نا، باپ کو فکر ہے اولاد کی. باپ نے چاہا کہ جا کے ایک مرتبہ بیٹے کو مدرسے میں مل کے تو آؤں کس حال میں ہے. مدرسے میں آئے، شدید سردی، اور جو آئے تو دیکھا کہ اس کے کمرے میں نہ تو بچھانے کا فرش ہے، نہ ہیٹر ہے، نہ کوئی لحاف ہے کہ وہ سردی سے اپنے آپ کو بچا سکے. کا دیکھا میں نے کہا تھا نا، یہی غربت تم چاہتے تھے، نہ تمہارے پاس پہننے کو کچھ ہے، نہ اوڑھنے کو کچھ ہے، نہ فرش بچھانے کو کچھ ہے. یہ جملے اس بیٹے کے دل پہ لگے. ایک بار کی وہ کمرے سے نکلا، صحن میں آیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کہتا ہے یا امام زمانہ کچھ عطا کر دیجئے، میں یہ تانا سننا نہیں چاہتا کہ تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے، مولا میں یہ جملہ سننا نہیں چاہتا. یہ جملے کہیں قبلہ رو کھڑے ہو کے امام زمانہ کو. چند منٹ گزرے تھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا. ایک شخص سامنے کھڑا تھا. اس نے ہاتھ پہ 5 قیران کی رقم رکھی اور کہا جاؤ طاقچے میں ایک موم بتی رکھی ہوئی ہے، اس کو جلا لو، تھوڑی گرمی ہو جائے گی تاکہ کوئی یہ نہ کہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. امام زمانہ خود مدد کرنے آئے. اگر ہم نیتوں میں اتنے خالص ہو جائیں، جس خالص نیت سے وہ پڑھنے آیا تھا، وہ اللہ کا علم سیکھنے آیا تھا، تو امام زمانہ ہمیں اپنے مددگاروں میں شامل کر لیں گے. اور آج امام زمانہ کی بارگاہ میں ان کے گھرانے کا پرسہ دینے آئے. آج 12 محرم ہے، حسین اور ان کے اصحاب کا سویم ہے. سارے لوگ یزیدی اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو، 2 روایتیں ملتی ہیں کہ یزیدی اپنی لاشوں کو یا تو کربلا میں دفن کر گئے. میں ایک عالم کا میں نے یہ بھی سنا، اور ایک عالم روایت بیان کرتے نہیں کوفہ زیادہ دور نہیں تھا، وہ اپنے سپاہیوں کی لاشیں اٹھا کے لے گئے. امام حسین کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہیں، جسم پہ سر نہیں ہے، لاش زخموں سے چور چور ہے. میں تو فقط ایک شہید کا حال بیان کروں، امام حسین کا. وہ کون سا ظلم ہے جو امام حسین پر شہادت کے بعد بنا کیا ہوا؟ شہید کر دیا، مگر پھر گھوڑوں کی نال بندی ہوتی ہے. اور شہید کیسے کیا؟ پتھر مار رہے ہیں، تلوار مار رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں، نیزے مار رہے ہیں. یعنی سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا کے جسم پر ایک نک کے برابر بھی جگہ خالی نہیں تھی، جسم پہ اتنے زخم تھے.
جب سر کو جدا کر دیا، نیزے پہ چڑھا دیا، تب بھی بس نہیں کی، گھوڑوں کو نکال کے نئی نالے پہنا کے حسین کے لاشے کو پامال کر دیا۔ حسین ابن علی کے جسم کی کوئی ہڈی، پسلی کی کوئی ہڈی سلامت نہیں تھی، مولا کے جسم کا گوشت سلامت نہیں تھا، پھٹ پھٹ کے ٹکڑے اڑ رہے تھے۔ جب اتنا ظلم کر دیا، میں کہتی ہوں اب بھی دفنا دیتے، مسلمان ہیں، مسلمانوں کا امام ہے، اسلام تو کہتا ہے کسی کو دیکھو تو غسل و کفن دے دو، مگر وہ لائن چلے گئے۔ اور مولا کے ساتھیوں کی، مولا کی لاشیں جلتی ہوئی ریتی پر 3 دن تک پڑی ہیں۔ جب یزید کا لشکر کوفے پہنچ گیا تو کربلا کے اطراف میں جو بنی اسد کا قافلہ تھا، قبیلہ تھا، اس کے لشکر کے سردار کو خبر ملی یزید کا لشکر کوفہ پہنچ گیا۔ ہمت نہیں ہو رہی، بڑی جنگ دیکھی اس مقام پر، گھروں سے نہیں نکل رہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، جب تیسرا دن آیا تو اب عورتیں کھڑی ہوئی، عورتیں کہتی ہم گھروں سے باہر کہاں جا رہی ہو؟ کہا مولا حسین نے وعدہ لیا تھا ہماری لاشوں کو دفنایا نہیں جائے گا، تم پانی بھرنے آنا تو ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا، ہم مولا کی لاشوں کو تدفین کے لیے جا رہے۔ اب مرد کھڑے ہوئے، مولا نے ہم سے بھی تو وعدہ لیا تھا، چلو ہم مولا کی لاشوں کو دفنائے، بیلچے پھاوڑے اٹھائے۔ مرد عورت کھڑے ہوئے تو بچوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مولا حسین سے 2 محرم کو وعدہ کیا تھا آپ کی لاشوں کو دفنا دیں گے، مولا کے لاشوں کو دفنانے جا رہے ہیں۔ بچوں نے کہا مولا حسین نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی چلیں گے۔ یہ پورا قافلہ آج تک آتا ہے کربلا میں، یہ قافلہ چلا، جب عرض کربلا پہ پہنچا کسی لاش پہ سر نہیں ہے، سر لے گئے نیزوں پہ لگا کے۔ اب پہچانے تو کیسے پہچانے؟ کون سا لاشا کس کا ہے، کون سا شہید کہاں ہے؟ ایک باغی قبیلے کے سردار نے کہا ایک بڑی سی قبر کھودو، اس میں سب لاشوں کو دفن کر دیتے ہیں، ہمیں نام پتا نہیں چل رہا، ہم نہیں جانتے کس کا لاشا ہے۔ جب بڑی سی قبر کھودی جانے لگی تو دیکھا کہ کوفے کی طرف سے ایک اونٹ پہ سوار آ رہا ہے اور صدا دیتا ہے ذرا کچھ دیر رکو میں آ رہا ہوں۔ اب ان لوگوں نے دیکھا ایک اونٹ کو دوڑاتا ہوا ایک جوان آ رہا ہے، جب وہ قریب آیا تو دیکھا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، اس کے گلے میں توق خاردار بھی ہے۔ عزیزانو توق خاردار بتا دوں کیا ہوتی ہے؟ ایسی توق تھی جس میں کیلیں لگی ہوتی ہیں، مولا دائیں طرف گردن گھمائے تو خون بہے، مولا بائیں طرف گردن گھمائے تو کیلیں گردن میں گڑ جائیں۔ یہ توق خاردار مولا نے 1 برس اپنے گلے میں پہنی۔ جب وہ سوار قریب آیا ہتھکڑیاں کھل گئیں، بیڑیاں کھل گئیں، مگر توق خاردار نہ کھلی، زنجیروں سے جسم لپٹا ہوا ہے، زنجیریں نہ کھلی۔ وہ اتر کے کہتا ہے کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لاشوں کو دفنا رہے تھے، مولا حسین سے وعدہ کیا ہے مگر کوئی لاش پہچانی نہیں جا رہی۔ کہا میں بتاتا ہوں۔ ایک لاش کے قریب آئے، اس لاش کے ٹکڑوں کو اٹھانے لگے اور چیخ چیخ کر رونے لگے، واہ قاسمہ! قبیلے کے سردار نے پوچھا یہ کس کی لاش ہے؟ کہا یہ حسن مجتبیٰ کے لال قاسم کی لاش ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو لاش پامال ہو گئی ہے۔ مشکل حسن قاسم کی لاش کو قبر میں دفنایا، پھر آگے بڑھے، ایک لاش پہ سینہ پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہتے واہ علی اکبر، زاروں قطار رونے لگے۔ قبیلے کے سردار نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے، اس کے کلیجے میں نیزے کا پھل دیکھ رہے ہو۔ اب ایک ایک کی لاشوں کو دفنا رہے ہیں، ابھی اپنے مظاہر کی لاش کو دفنایا، مگر جب ایک لاش کے قریب آئے نا جو بہت پامال تھی، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، ایک مرتبہ ہائے بابا میں یتیم ہو گیا، لاش پہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ قبیلے کے سردار نے پانی کے چیٹے دیے، ہوش میں آئے۔ کہا یہ کس کا لاش ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا یہ حسین کا لاشا ہے، میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں، میرے بابا کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا۔
امام حسین کی لاش کو دفنانے کے لیے قبر کو دی گئی. لاش اس حالت میں نہ تھی کہ ہاتھوں سے اٹھایا جاتا, چٹائی منگوائی گئی. سید سجاد نے لاش کے ٹکڑے رکھے اور مولا حسین کو قبر میں سید سجاد نے اتارا. جب قبر بند کر دی نا اور قبر پہ لکھ دیا یہ پیاسے حسین کی لاش ہے, تو ایک مرتبہ قبیلے کا سردار کہتا ہے اب تو سب لاشوں کو دفنا دیا, آپ کچھ دیر میرے گھر میں چلیے, کچھ دیر آرام کر لیجئے. سید سجاد کہتے ہیں ابھی سب لاشوں کو نہیں دفنایا ہے, ابھی میرے چچا کا لاشا فرات پہ ہے. فرات کی طرف آئے اور آ کر دیکھا چچا عباس کا لاشا پڑا ہے, کہا چٹائی لاؤ. اب حضرت عباس کا لاشا بھی اٹھایا نہ جا سکتا تھا. عزاداروں, کربلا کے شہیدوں میں سب سے طویل قامت حضرت عباس تھے, مگر حضرت عباس کی قبر سب سے چھوٹی تھی. ایک مرتبہ مہدی بحر العلوم قبر کی مرمت کے لیے جب سرداب میں اترے تو مزدور دیکھ کے حیران رہ گیا. مزدور کہتا ہے میں نے سنا ہے عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین سے ٹکراتے تھے. اتنے طویل القامت تھے عباس, اتنے مضبوط جسم کے مالک تھے, مگر قبر تو اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ یا تو وہ روایت غلط ہے یا یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے. یہ سن کے مہدی بحر العلوم رونے لگے, کہا روایت غلط نہیں ہے. جب میرے چچا کو شہید, جب حضرت عباس کو شہید کر دیا تو میرے مولا سے جو جو ڈرتا تھا وہ سب ظالم آ کے تلوار مارتے تھے. عباس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. جب ٹکڑوں کو سمیٹ کے قبر بنائی, سید سجاد نے جب چٹائی پہ عباس علمدار کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا, قبیلے والوں سے کہا میں قبر میں اتر رہا ہوں, تم لوگ دور ہٹ جاؤ, میں اپنے چچا کو دفن کروں گا. قبیلے والے دور ہٹ گئے. سید سجاد قبر میں اترے, بہت دیر ہو گئی, امام اوپر قبر سے باہر نہ آئے. لوگوں نے سوچا کہیں بے ہوش نہ ہو گئے ہوں, ذرا دیکھے تو صحیح. جب کسی نے جھانک کے دیکھا تو دیکھا سید سجاد چچا کے سینے پر سر رکھ کے کہہ رہے ہیں چچا آپ کی بہنوں پر قیامت گزر گئی, سر پر ہے نا کوفہ و شام کے بازار سے گزر رہی ہے. اے میری غیرت مند چچا, آپ قبر میں ہیں اور آپ کی بہنوں کو قیدی بنا کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار ہم سب گناہ کبیرہ صغیرہ کے مالک ہیں. تجھے واسطہ حسین کا, حسین کے اصحاب کا, ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. ہماری آنکھوں میں وہ نور دے دے کہ نور یوسف زہرا کی زیارت کر سکیں. خدایا ہماری سب سے بڑی حاجت تجھے امام حسین کی ماں کا واسطہ دیتے ہیں, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے. برلائی سب مومنات حاجت مند ہیں, ہم سب کے دلوں میں جو سن رہے ہیں سب کے دلوں میں حاجتیں ہیں. مولا سب کی حاجتوں کو پورا کر دیجئے. جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا کر دے. جو کسی مشکل میں گرفتار ہے اس کی مشکل کو حل کر دے. جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے. جو رزق کی تنگی کا شکار ہے رزق میں برکت دے دے. جو قرض دار ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے. جو بیمار ہیں انہیں فاطمہ صغرا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما دے. اور خدا ملک پاکستان کی حفاظت فرما, عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما, بے جرم اسیروں کو رہائی کی اجازت دے دے. بار الہ جلد سے جلد بے جرم اسیروں کو رہائی مل جائے. اور پاک پروردگار امام زمانہ جب ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.